واہ جی واہ، سرکار کا کرم ہو گیا۔ گفتگو ہماری جو تھی وہ عذاب قبر پہ ہے۔ ہمارے علماء کرام سارے تشریف لے آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں واپس آ کے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ مذہب سے بڑھ کے کلچرل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے یہ قبریں جو ہیں یہ انگلینڈ میں اور امریکہ میں بذات خود دیکھی ہیں، وہ قبروں کو کچا رکھ ہی نہیں سکتے، نہ وہاں پہ قانون، چاہے وہ مسلمانوں کا قبرستان ہو وہ نہیں رکھ سکتے، سو ان کو دیواریں پکی اور فرش پکا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں ایک بہت اچھا کام جو ہے وہ جوڈینینز نے کیا ہے، اور ان نوجوانوں نے مقدمہ لڑا اور ایک بات کی کہ جو قبر پکی فرش بنتا ہے اس میں سے درمیان میں سے 1 فٹ جگہ جو ہے 1 فٹ بائی 1 فٹ جگہ جو ہے وہ کچی چھوڑ دی جاتی ہے، تاکہ ایک نسبت جو ہے وہ مٹی کے ساتھ مردے کی ضرور رہے۔ کلچرل ڈومینز کے اوپر اور ان معاملات کے اوپر اپنے علماء کرام سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، سحری ٹھیک تھی؟ سر حضور یہ بتائیے کہ ڈبے میں ڈال کے دفن کرنا جو ہے یہ ضرورت کے تحت ہے یا کیا جا سکتا ہے؟ یہ ضرورت کے تحت ہے، اس لیے کہ یہ آخرت کے سفر پہ جا رہا ہے، تو جتنی سادگی ہو اور جو سنت سے ثابت ہے کہ اس کو صرف کفن میں اس کی ٹوپی گھڑی جوتے ساری چیزیں جو لوازمات اور عوارضات ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اگر ڈبے میں دفن کر دیا جائے تو ریکمینڈڈ تو نہیں ہے لیکن جائز ہے پھر بھی۔ لیکن خاتون کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ڈبے میں ڈالیں؟ خاتون کے لیے یہ بہتر ہے کہ اسے لایا جائے اس تابوت کے اندر تاکہ اس کا قد و قامت واضح نہ ہو۔ یہ بی بی فاطمہ الزہرا لیکن جب باہر نکالیں گے تو پھر قد و قامت ظاہر ہوگا، پھر جب قد و قامت، اس لیے تو یا محرم پھر رات والا آپ کا سلسلہ جو ہے اس کو برقرار رکھیں کہ اس کو دفن ہی رات کو کیا جائے۔ وہ تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی وصیت تھی کہ میرے جنازے کو رات میں اٹھائیے گا اور رات میں ہی غسل و کفن دیجیے گا، اور تاکہ وہ قد و قامت بھی تابوت کے حوالے سے وہ واضح نہ ہونے پائے، اور رات کو دفن کرنے کی تو خیر اور بھی مسئلے اچھا، اس پہ سیدہ عائشہ کی باقاعدہ روایت ہے جو کہ میں نے پڑھی ہے، آپ کو آ کے بتایا کہ حبشہ سے وہ لاتے تھے اس طرح، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ضرور کیا کرو، تو اب یہ آپشنل تو نہیں رہ گی، اللہ کے رسول نے اس کو ممانعت فرمائی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ عربز میں نہیں تھی، یہ بات آئی حبشہ سے، تو اڈاپٹ کر لینا چاہیے، اس سے سہولت رہتی ہے جانے والے کی صرف بھی۔ لانے کی حد تک کہ قبر کے اندر رکھنے کی بات نہیں ہے، اور وہ بھی اس کے لیے جیسے حضرت نے کہا کہ وہ پردہ ہو، نہیں، حضور نے اس کا حکم بھی نہیں دیا جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو یہ حدیث میں نے خود پڑھی ہے۔ نہیں حضرت دیکھیں، وہ لانا الگ چیز ہے، لانا الگ چیز ہے قبر تک جیسے حضرت نے کہا، لیکن قبر میں اس تابوت کو رکھنے کا آپ نے کہا وہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جائز نہیں ہوگا؟ دیکھیں جائز ہوگا، بہتر نہیں ہوگا، بہتر نہیں ہوگا، یوں کہیے، ٹھیک ہو گیا۔ حضور اقدس قبر کے اندر بندہ چلا گیا، دیکھیں کتنی مصیبت کی بات ہے، ابھی آپ سحری کر کے آئے اور اب ہم باتیں کر رہے ہیں قبر کی۔ ہاں، قبر کے اندر کوئی کلمہ لکھتا ہے، میں نے تو خیر بڑی بڑی اعلیٰ اعلیٰ نسل کی چیزیں دیکھی ہیں لکھی ہوئی، کوئی کفن پہ لکھتا ہے، کوئی سل کے اوپر لکھتا ہے، یہ کہاں تک جائز یا ناجائز ہے؟ یا اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ لیکن اصل میں ہر ایک کا اپنا اپنا عقیدہ ہے اور طریقہ کار ہے، ٹھیک، تو اس میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ سامنے اس کے کوئی طاق بنا لیتے ہیں، جیسے بغلی قبر ہوتی ہے وہ تو پوری جسم ہی وہاں چلا جاتا ہے، لیکن طاق بنا لیتے ہیں، اس میں کوئی چیز جو ہے وہ لکھی ہوئی عہد نامہ یا اور یا کوئی کاغذ کبھی کبھی کو پکڑا دیتے ہیں، وہ کاغذ تو پکڑا تو نہیں سکتے ان کو، لیکن وہ رکھ سکتے ہیں، رکھتے ہیں، مطلب میں نے کہا اچھا رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں کوئی عمر خطاب کا بڑا مشہور واقعہ ہے نا، انہوں نے کہا کہ یہ یار تو میرے سے بخشا گیا تو اسی پہ بخشا جاؤں گا۔ بس دیکھیں وہ جو ہے محبت میں تو کر سکتے ہیں نا، محبت میں کر سکتے ہیں، جو ہے حضرت امام حسن جو ہے وہ تشریف لائے اور آنے کے بعد جو ہے وہ ایک دو مرتبہ کے بعد ملاقات ہوئی، کہنے لگے صاحب آپ اتنی عرصہ ہو گیا آپ سے ملاقات، کہنے لگے صاحب میں 2 مرتبہ آیا تھا، عبداللہ ابن عمر بھی جو ہے وہ باہر تھے تو میں کہنے لگے عبداللہ ابن عمر اور ہیں تم اور ہو، ہاں تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ کوئی تکرار ہو گئی حضرت عبداللہ ابن عمر سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ممبر جو ہے ہمارے نانا جان کا ہے اور یہ تم ہمارے نانا کے غلام ہو، تمہارے والد بھی نانا کے غلام ہیں۔ اچھا کہا بھی صحیح، کہا تو بالکل صحیح، بچہ غصے میں آ گیا، انہوں نے جا کر کہا، شکایت کی عبداللہ ابن عمر نے، کہنے لگے صاحب یہ اس طرح سے کہا ہے، کہا کہ ان سے کہو کہ یہ لکھ کر دے دیں مجھے۔ جب وہ گئے لکھوانے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ ہم جو بات کہتے ہیں وہ لکھ بھی دیتے ہیں، انہوں نے لکھ کر دے دیا۔ حضرت عمر نے وصیت فرمائی کہ یہ کاغذ جو ہے میرے ساتھ جو ہے وہ میرے کفن میں جو ہے ساتھ جائے گا، کہ جب فرشتے آئیں گے تو میں ان کو بتا سکوں گی یہ سند ہے۔ اچھا کیا جملہ ہے حضرت عمر خطاب کا، کہتے ہیں میں برابری چھوٹ جاؤں تو بڑی بات ہے، بنو امیہ کا بادشاہ طواف کر رہا ہے، دھکے لگ گئے، اتنے میں زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ آئے، لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا،
لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے جن کے لیے راستہ خالی کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے جان بوجھ کے تجاول عارفانہ سے کام لیا، میں نہیں جانتا۔ فرزدق شاعر تھا، کہا یہ تو وہ ذات ہے جن کو ہل اور حرم والے سب جانتے ہیں۔ تو انہوں نے جب ان کو 10,000 دینار یا درہم انعام میں دیے، انہوں نے کہا ساری زندگی پیسے لے کر بادشاہوں کے قصیدے پڑھے ہیں یا نسبتیں اور آل رسول کی برکت سے میں نے پڑھے ہیں، انعام نہیں لوں گا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے سید گھرانے سے جو چیز نکلتی ہم واپس نہیں لیتے۔ حضور ایک دس تائید خداوند عہد مانگتے ہیں، اور شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں، دیکھا جو امامت کو مائل بکرم ہے، فاروق غلامی کی سند مانگتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور اقدس یہ جو خاک شفا ہے اس کے ساتھ یا عہد نامہ یا 40 لوگوں کی گواہی، یہ دفن کرنا مسئلہ کی کوئی مسئلہ ہے یا اپنا ایمانی ہے یا کیا ہے؟ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی ممانعت نہیں کی گئی، لیکن ظاہر ہے کہ انسان کی کردار پر سب سے پہلے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب وہ جو کفن زمزم سے دھو کے لے آتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟ نہیں، کس نے کا فائدہ نہیں ہوتا، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی نور حاصل ہوتا ہوگا، لیکن سب سے بنیادی بات تو یہ ہے نا کہ اس کا عقیدہ صحیح ہے، اس کا عمل صحیح ہے، حقوق العباد میں صحیح تھا۔ مثال کے طور پر کتنی ہی روایات ایسی ہیں کہ اگر کوئی اپنی زوجہ کے ساتھ بد اخلاقی کرتا تو فشار قبر میں مبتلا ہوگا، تو اب اگر وہ کچھ لکھوا کے لے کر آیا ہے تو زوجہ کے ساتھ جو بد اخلاقی کی اس کا تو حساب کتاب اسے دینا پڑے گا۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو مزید بر مطلب ہوتی ہیں، یعنی ایک بات وہ جو کچھ اجر لے کر آئے، کچھ ثواب لے کر آئے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی قبر میں اور نور عطا فرمائے، اس خاطر تبرکن رکھ دیا جاتا ہے، ورنہ اعمال کے ساتھ تو دینا اسے۔ مٹی رکھ دی جائے، کربلا کی مٹی رکھ دی جائے انشاءاللہ ٹھیک ہے، تو برکت تو ہے نا؟ بے شک برکت ہے، کیوں تو نہیں۔ اگر وہ ساری زندگی کا جو تسلسل ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ زندگی کا تسلسل منتقلی ہوئی، انتقال جو ہے وہ ہوئی، تو ظاہر ہے پھر برکات تو ختم نہیں ہوتی نا؟ نہیں، کیوں ختم ہوگی؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، جہاں کہیں چلے جائیے تو وہ نور تو ہے، اور اس میں دیکھیں دو باتیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے نور ہر جگہ ہے، مجھ میں بھی لیاقت و ظرفیت ہو کہ اس نور کو حاصل کر سکوں، یہ دو باتیں۔ ایک جگہ یہ ہے کہ وہ کرنٹ تو آ رہا ہے، لیکن کرنٹ کے ساتھ اس میں کوئی لیاقت و ظرفیت بھی ہوگا کہ وہ بلب جل سکے، اب وہ بلب جلنے کے قابل ہی نہیں ہے تو پھر کتنا ہی کرنٹ آتا رہے، تو اپنے اندر استعداد تو کوئی انسان لے کے جائے، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرمائے۔ حضور یہ جو قبر میں جب دفن کر دیا اور اوپر پتھر رکھ دیے، اس کے بعد قبر والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے فوری طور پہ یا کچھ دیر؟ فوری طور پر منکر نکیر آتے ہیں اسی وقت اور سوالات پوچھے اچھا، جاتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں قبر کو اتنا رکھیں کہ وہ بیٹھ جائے، تو واقعی فزیکلی بیٹھتا اور موجود ہے سوال جواب کے لیے؟ ہاں بالکل، اس کو بٹھایا جاتا ہے، حدیث کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں، اس کو بٹھا کر اور اس کی جو ہے وہ ٹیک لگا کر اس سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو کشادہ کیا جاتا ہے، جس کو آپ کہہ رہے تھے امیجنری یا فزیکلی۔ تو یہ ساری چیزیں ثابت ہے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، یا جنت میں یا جہنم میں۔ ریاض خیرآبادی کہتے ہیں کہ چین مر کر تہے زمیں بھی نہیں، اب ٹھکانہ میرا کہیں بھی نہیں۔ کہیں بھی نہیں، کیا بات ہے، کیا خوبصورت